اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. اے ایمان والو، تم نہ بناؤ میرے تمہارے دشمنوں کو اپنا ایسا دوست کہ ان کے ساتھ تم محبت کا اظہار کرنے لگو، حال یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر رکھا ہے اسے جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس چیز کا انکار کر رکھا ہے جو ان لوگوں کے پاس پہنچا، یعنی کہ حق کا انکار کر رکھا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو وطن سے بے وطن کیا، تو بھی معت اس بات پر کہ اللہ اور تم لوگ ایمان لائے جو اللہ کے تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم، اے ایمان والو اگر تم اللہ میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تو پھر ہرگز ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم لوگ ان کے ساتھ پوشیدہ طور پر دوستی کا معاملہ کرو، جبکہ میرا حال یہ ہے جس کو تم چھپاؤ جس کو تم کھلا کرو سب میں جانتا ہوں. ومن يفعله منكم، اس اعلان کے بعد اور اس تنبیہ کے بعد بھی تم میں سے جس کسی نے یہ کیا تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیدھا راستہ وہ بھٹک گیا. یہ سورت ہے جس کو سورہ ممتحنہ کہتے ہیں. 28 پارے میں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ایک عجیب واقعہ پیش آنے پر یہ چند آیات ہے. اس وقت ہم کو اس میں سے ملنے والا جو سبق، یہ سبق اس امت مسلمہ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایمان والے بھائی کی جاسوسی نہیں کیا کریں، مخبری نہ کیا کریں. بس آج کا مضمون یہ، آج کا سبق یہ، اس پر اللہ کتنے ناراض ہوتا ہے. واقعات کیا بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اور ایمان والا اس حرکت کی بنیاد پر کہاں سے کہاں جا جاتا ہے. ایمان والے کی جاسوسی، ایمان والے کی مخبری، ہمارے آستین ہو کر جاسوسی، ہمارے آستین ہو کر جاسوسی، ہمارے آستین یعنی ساتھ میں رہ کر، جی ساتھ میں رہ کر. پہلے واقعہ سنو. سن ہجری 8 جس میں اللہ پاک نے نبی کو حکم دیا کہ میرے آقا مکے میں پہنچے نے مکہ فتح.
10,000 کا مجمع لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ مکہ معظمہ میں آپ علیہ السلام و تسلیم کو ایک دن لڑنے کی فل اجازت تھی، جبکہ مکے کے اندر تلوار نکالنا غلط، لڑنا خون خرابہ کرنا غلط۔ مکہ تو حرم ہے، حرم کا مطلب یہ ہے کہ عزت والی زمین، قرآن کہتا ہے امن والی زمین، قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے، وہ امن والا۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، مکہ فتح ہوا، اور اس ایک دن کے لیے نبی کو اجازت تھی کہ اگر آپ تلوار چلا کر اگر کسی کو مار دھاڑ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی لیے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر خود پہن رکھا تھا۔ خود کا مطلب یہ ہے سر کے بچاؤ کے لیے میدان میں پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی۔ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ المغفر وعلی رأسہ المغفر، آپ علیہ السلام اور تسلیم کے سر مبارک پر یہ خود تھا۔ اب یہ مکے میں داخل ہوئے، مگر اس سے پہلے ادھر تیاری ہو رہی تھی، اور میرے آقا کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ مدینہ منورہ میں بھی میرے جاسوس لوگ ہو گئے، وہ ہے منافق۔ یہاں اپنوں نے پریشان کیا تو وہاں منافقین نے پریشان کیا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں سورہ منافقون کو اللہ پاک نے اتارنا پڑا، کیسے کیسے جملے استعمال کیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کہیں پر دین کی محنت کے لیے آنا جانا رہتا تھا تو آپ توریہ فرماتے تھے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ جانا ہوتا تھا ادھر، لیکن بتایا جاتا تھا کہ بھئی ادھر جانے کا، پورب میں جانا ہوتا بتایا جاتا پچھم میں، اتر میں جانا ہوتا بتایا جاتا دکن میں، تاکہ یہ جاسوس پہلے سے وہاں کے دشمن کو بتا نہ دے، بتا دیں پھر تیاری کر لیں۔ اب مکے کو جانا تھا، اور مکے کو کیوں جانا تھا؟ 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے مکے والوں کے ساتھ نبی جی کا معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ، صلح ہوئی تھی۔ صلح میں یہ بات طے پائی تھی کہ بھائی ہم نے کہا کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے، اور ہمارے ساتھ جو قبیلے جڑے ان قبیلے کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ مکے والوں کے ساتھ جو جڑے وہ بنو لیث، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ جو جڑے وہ بنو خزاعہ۔ تو مکے والوں کی ذمہ داری تھی کہ بنو خزاعہ کو بالکل تکلیف نہ پہنچائے، نبی کے ساتھ بھی گئے، مگر یہ بنو خزاعہ اور بنو لیث میں پرانی عداوت تھی۔ تو بنو لیث نے ایک دن جو ہے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو برابر کی لگا، وہ تو مر گئے، اور اس وقت قریشیوں نے بھی مدد کی، قریشی فوج میں آ گئی۔ تو یہ جو معاہدہ تھا ایگریمنٹ کا، اس کے خلاف ہوا۔ جب اس کے خلاف ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، بلکہ بنو خزاعہ کا سردار خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول آپ دیکھیں تو ہوتے کہ پانی کے گھاٹ کے اوپر ہمارے آدمی کے ساتھ کس طرح کی بدسلوکی کی گئی۔ اشعار میں اس نے یہ سمجھایا، نبی جی نے تیاری کی تھا، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے معاہدے کے خلاف غداری کی، غداری، اور غداری کی سزا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا، نے ادھر کو تیاری شروع کروا، مگر بتایا نہیں کہ اپنے کو جانا کدھر ہے۔
صحابہ کو کہہ دیا تیاری کرو، سب کو کہہ دیا بتانے کا ہے، سب کو کہہ دیا بتانے کا ہے، سب نے دھرنے کے لیے بتائیں گے، سب مگر اتفاق کی بات۔ ایک صحابی کے جن کا نام تھا حاتم ابن ابی بلتعہ، کیا نام تھا؟ حاتم ابن ابی بلتعہ، ان سے چپ ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی، اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک پرابلم کی وجہ سے اس تیاری کی خبر مکے والے کو کر دی۔ ان کا پرابلم کیا وہ نہیں بتاؤ، یہ حاتم جو تھے وہ مکے کے نہیں تھے، ہجرت کر کے تو آئے مکے سے مدینہ، لیکن اصل مکے کے نہیں تھے، یہ یمن کے تھے، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ مکے میں ٹرانسفر ہوئے تھے، تو مکہ ان کا اصل وطن نہیں تھا، وہاں کے نبی کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے، اور وہاں سے ہجرت کے بچے وہیں رہ گئے، تو بچے وہاں رہے، یہ ادھر کو آ گئے، تو ان کو پریشانی یہ تھی کہ چلو زمین جائیداد کے ٹکڑے، لیکن بیوی بچوں کا مجھے خیال کرنا پڑے گا، بیوی بچے نہیں آئے لیکن ان کا خود تو خیال کرو۔ تو کچھ خیال میں یہ کہ اگر مان لو کہ میرے بچے، میرے گھر والے کبھی کوئی پرابلم میں پڑ گئے تو فوری طور پر ان کی مدد کے لیے کون دوڑے گا؟ ان کے والے کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ میرے ہیں اور میں تو جو ہے ان کا دشمن ہوں، اس لیے کہ ان کا چھوڑ کے ادھر آ گیا، تو مکے والے یہ سمجھتے کہ حاتم جو اپنا دشمن ہے اس کے بیوی بچے ہیں، تو دشمن سے تو دشمنی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بھی ہوتی ہے تو اس کے بیوی بچوں سے بھی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ موقع بڑا اچھا کہ مکے والے کے اوپر ایک احسان کر ڈالا، اس احسان تلے مکے والے دبے ہوئے، آئندہ میرے بچوں کو اور میرے بیوی کو اگر مکے میں کوئی ضرورت پیش آ گئی تو یہ لوگ فوراً مدد کے لیے دوڑیں۔ اب وہ احسان کیا؟ وہ احسان یہ کہ یہاں جو تیاری ہو رہی ہے تو بالکل بڑے دبایا جا رہا، لیکن طے ہے کہ ان لوگوں نے یہ شرارت کی ہے تو اسی شرارت کو کچلنے کے لیے اللہ کے نبی اسلام وہاں جانے کی تیاری کرو۔ تو اب ان لوگوں کو فقط نبی کا یہ راز بتلا، اللہ کے نبی اسلام فل تیاری میں ہیں، میں تم کو بتا رہا ہوں، اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بتانے کی وجہ سے تمہارے سر پر میرا احسان پڑے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس نے باقاعدہ انہوں نے خط میں یہی لکھا تھا کہ میرا احسان تمہارے اوپر پڑے، یہاں پر وہ نہیں ہے، لیکن امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت نقل کی، چھوٹی سی 2 لائن لکھی تھی، 2 لائن۔ اچھا اس میں یہ لکھا تھا کہ دیکھو اے ابو سفیان اور سرداران مکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بڑے لشکر کو لے کے تیاری میں ہے، سیلاب کی طرح، کسائی یسیر کسائی، سیلاب کی طرح، اور میں نہیں سمجھتا مگر یہ کہ ارادہ تمہارا، اور میں نے یہ اظہار کر دیا تاکہ علیکم ید لی، تمہارے سر پر میرا احسان پڑے، بس اتنی چٹھی، یہ چٹھی روانہ کر دی۔ کس کے ہاتھ روانہ کی؟ روایت میں آتا ہے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سارہ، وہ انہی دنوں میں، وہ سارہ انہی دنوں میں مکے سے آئی تھی مدینہ میں۔ یہ سارہ کون ہے پہلے سمجھو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی سارہ نہیں ہے، ارے وہ تو بہت عجیب ہے، وہ سارہ تو بہت عجیب، وہ تو بہت پاک دامن، اور سمجھے وہ تو بہت پاک دامن۔
یہ مکے کی سار. اس کے متعلق ہے کہ یہ مغنیہ تھی. مغنیہ کہتے ہیں گانا گانے والے. مکے میں جو ہے بڑی بڑی محفلیں جب سجتی تھی تو یہ گانا گاتی تھی. اور ظاہر بات ہے کہ قوالی گانے والے کو تو ملتا بہت ہے، اور اسی سے اس کا گزر بسر چلتا ٹھاک ٹھاک. جب تک مکے کے اندر بڑے بڑے سردار تھے تو بڑے بڑے سرداروں کی بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھی، شراب کی، کباب کی. لیکن ظاہری بات ہے وہ سارے کے سارے بدر میں ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناقدری سے بدلا. نبی دیے گئے تھے، امام الانبیاء مکے میں پیدا کیے، ان کو دیا امام الانبیاء، مگر کیسے بدبخت ہے کہ قدر کرنی چاہیے اس کی امام الانبیاء کی. ستایا نکالا، خود بھی ڈوبے دوسروں کو بھی ڈبویا. مکے کے سرداروں کی طرف اشارہ کیا. احلو، انہوں نے جا پہنچایا قومہم، اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ. اور وہ ہلاکت کیا؟ قتل خانہ. میدان بدر 70 آدمی سب ٹاپ لیول کے، ان کے خواب و خیال میں بھی کبھی ایسا نہیں آیا ہو کہ یہ 100 قتل ہو سکتے ہیں. سب بالکل درومند طاقت کے مالک. قرآن مجید نے بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ کتنے سمجھے کہ مست یعنی مست ٹنڈے تھے سب. قرآن کہتا 10 بارے میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، آپ ایسے نہ ہو. ایمان والوں سے کہا جس طریقے سے کہ ایک جماعت اپنے گھر سے نکلی، گھروں سے الذین خرجوا من دیارہم بطرًا اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاتے. بطر کہتے ہیں اترا. بطر پھولنے کو کہتے ہیں اصل میں. جسے جو بٹر بسکٹ کو بٹر بسکٹ ہی کہتے ہیں، وہ پھلی ہوئی ہوتی ہے. میں طلبا کو سمجھاتا تو یہی کہتا میرا بٹر کو بٹر اسی لیے کہ بطر کے مانا پھولنا، سمجھے؟ ہاں، وہ بٹر بسکٹ بھی ہم کر کے پھلی ہوئی ہوتی ہے. بطرًا ورئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے تکبر کرتے ہوئے. معلوم ہوا کہ چلے تو کیسے انکساری کے ساتھ. کوئی دیکھے کہ اللہ کا بندہ چلا، جس کو اللہ کی عظمت کا دھیان ہے، اس طرح سے چلنا چاہیے. بہرحال 70 آدمی کو اللہ پاک نے وہاں ٹھکانے لگا دیا. اب وہ خیال رکھتے ہیں. تو اب یہ ان لوگوں کی تو روزانہ مجلسیں لگتی تھی، تو جس کے اندر جو ہے شراب کی محفل نے یہ گانے والی گاتی تھی، اس میں ان کو پیسے ملتے تھے. جب پیسے ملتے تھے ٹھاک سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. لیکن جب یہ ختم ہو گئے تو مجلس سے سنی، جب مجلس سے سنی اب پیسے کے پاپے حالات میں آ گئی. سارا بھی گانے والی حالات میں آئی. حالات میں آ کر یہ جو ہے مدینہ منور آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچی. جیسا ڈاکٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کی خدمت میں آئی. میرے آقا نے سب سے پہلے ہی پوچھا، ارے کس ارادے سے آئی؟ ہجرت کر کے آئی سارا؟ فرما نہیں. مسلمان ہو کے آئی؟ فرما نہیں. کیوں آئی؟ فرما آپ کو تو معلوم ہے کہ مکے کے اندر میرا کیا پیشہ تھا، یہ گانے سب کا، اسی سے گزر بسر چلتا تھا. لیکن سب سرداران مارے گئے، مجلس سے سوری پڑ گئی. جب سوری پڑ گئی تو ہمارے لیے گزر بسر مشکل ہو گیا. وہاں تو کوئی تعاون کرنے والا نہیں. امیدوں کے ساتھ آپ نے یہاں پر آئی. واہ!
اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت شفیع صاحب نے یہی لکھا، ہاں میں جو بتا رہا ہوں کہ پہلے پوچھا کہ ہجرت کر کے نہ مسلمان تو کہ نہیں، مطلب بے ایمان، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مدد لینے کی۔ اور روایت میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا، غیر مسلم کو مدد کرنا پکارا، اور نے کہا بھائیو یہ آئی ہے کیا تو مدد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدد کروائی، تو چاندے لگا کے بھی آپ کی مدد کرو، البتہ اسے زکات پکڑ نہیں چلے، ہاں اسے زکات نہیں چلے، اسے پھر دوسرے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کو دے دیا نہ۔ اب وہ جو ہے کافی مال لے کے جانے لگی، جب وہ جانے لگی تو ادھر تو وہ حضرت حاتم بن بلتع وہ کیا چاہ رہے تھے، میری چٹھی کو لے جانے والا تیار ہو، ان کو پتہ چلا کہ وہ ایک عورت آئی ہے وہ جا رہی ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اس عورت کے پاس گئے، میں اس عورت کے پاس جا کر اس کو کہہ دیا میری پرچی لے جائے گی، کہاں دینی ہے؟ مکے کے سردارے کو، ابو سفیان، ہاں بالکل، اجرت طے ہوئی 10 درہم، اتنی سمپل تھی 10 درہم، اور یہ تو مفت کے دے رہے ہیں، ویسے بھی جانا ہے تو 10 درہم، لیکن چونکہ ساوچیتی کے ساتھ لے جانا تھا، بہت احتیاط کے ساتھ لے جانا تھا، لہٰذا وہ 10 درہم لے لیے گئے، پرچی بھی لے لی۔ اب پرچی دے دی رہی، اس نے پرچی کہاں رکھی معلوم ہے؟ یہ جو چوٹلا تھا اس کا، چوٹلے کے اندر گھسا، نے چوٹلے کو گھسایا نیفے میں، یہ یاد رکھنا۔ حضرت شیخ نے روایات کے تعارف ہوا تو آپ کے لیے جواب دیا، چوٹلے میں گھسایا اور چوٹلے کو نیفے میں گھسایا۔ حدیث میں 2 لفظ ہیں، وعاص اور عکاص، ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ چوٹلی اور ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ نیفا۔ تو حضرت شیخ کو متعارض روایات کو جمع کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، اس زمانے کے اندر جو ہے لمبے لمبے چوٹلے رکھنے کا نظام، اور یہی تو اثر ہے، تو لمبا چوٹلا تھا اس چوٹلے کے اندر سے گھسا اور چوٹلے کو نیفے میں گھسا دیا، لہٰذا کہو کہ چوٹلی میں اس سے چھپایا تھا یا یہ کہہ دوں کہ نیفے میں، دونوں بالکل برابر، سمجھ گیا نا؟ تو اس کو گھسا رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی بات اللہ پاک جانتے ہیں، بلکہ میں نے یہ جو کہا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ جاننے کے میں نے آیت پڑھی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں اس کو آشکارا کر دیا جائے گا۔ مطلب مترجمین نے یہ ترجمہ لکھا، یعنی جو سینے میں اس کو کھول دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو ایک ترجمہ بتانا، ایک مرتبہ حضرت مولانا شیر پنجاب نور اللہ مرقدم، میرا جب کہ آپریشن ہوا تھا اپینڈکس کا، میں اپنے گھر پہ تھا، ان کے بیٹے اسلامی کرتے تھے، تو وہ آئے ہوئے تو باڈولی سے ان کے بیٹے آ رہے تھے میرے پاس، حضرت نے فرمایا میں بھی چلتا ہوں، حضرت بھی تشریف لائے، ملاقات ہوئی، شیر پنجاب سے پہلی مرتبہ اس طرح سے قریب میں ان کی بات چیت، اتنا بڑا آدمی آیا، میری تو قسمت جاگی کہ اتنا بڑا آدمی، پکا متبع سنت، اور حقیقت یہ کہ چپے چپے میں اپنے گجرات میں انہوں نے بیانات دیے، لیکن پھر بھی گھر میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آئے، انا نظرت بعینی ہاتین مسکن الشیخ الذی کان یسکن فیہ، ان کا مکان کیسا، ان کا مکان اس طرح سے جیسے کہ ہمارے یہاں پر ایک نارمل کسی آدمی کا پترے والا مکان ہوتا ایسا،
تو میں اندازے لگا رہا تھا جب جس جگہ پہ گیا تھا اور مجھے بتایا گیا تو میں حضرت آپ کو عمارت مل گیا چلو عیادت کے لیے جانا. وہاں سے اٹھ کر جو حضرت کی عیادت کے لیے میں چلا تو میں اپنے دماغ میں ڈال گیا اچھا حسن مکان ہوگا, اللہ پاک نے ایک روابط دے تعلقات کی تو انتظام ہوا ہوگا. لیکن حیران جب میں ان کے گھر پہ پہنچا تو ان کا مکان سیدھا سادہ, عاشق رسول, عشق رسول, عشق رسول, سمجھ گا نا. ہمیشہ ہاتھوں میں عصا, سر پر امامہ, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے شیر پنجاب صاحب, لاٹھی ہاتھ میں. بہرحال تو شیر پنجاب جب تشریف لائے, بات چیت ہوئی, عیادت میں نے کوئی کتاب یہ وہ سب خوش ہو گئے, ناشتہ یہ سب ہو گیا. مغرب کی اذان کا وقت ہوا, مغرب کی جانا چاہ رہے تھے, میں نے نماز پڑھ لی تھی, اس بات تشریف لے جائیں. جیسے ہی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے تو حضرت کو سب جانتے تھے. حضرت داخل ہوئے تو سب آنکھیں گھور گھور کے دیکھنے لگی. ملاقات کی, مجھ سے کہنے لگے حضرت بیان, میں نے کہا بھائی تم سب کے وکیلوں کی میں حضرت سے درخواست کر لیتا ہوں. چنانچہ میں نے کہا حضرت آپ نے اتنا کرم فرما, ایک کرم اور فرما دیں, یہ حضرات کی ذہن تڑپ ہے, رات 10 منٹ ہی سی یہ وعد و نصیحت ان کے لیے کوئی چیز کام دے. حضرت نے فرمایا میں جی تو نہیں چاہتا, لیکن تو نے کہا اسے بیٹھ جاتا ہوں. چنانچہ آنگن میں لوگوں کو ادھر واش شروع, 20 منٹ کے بعد, اس کے بعد تو مجھے سبق کے لیے جانا تھا. 20 منٹ کے بعد واز کہتے کہتے کسی مضمون پر اس سے واپس صدور جائے, میری طرف متوجہ, مرکز کے پڑے ہوئے تھے, میری طرف متوجہ کہنے لگے مولوی صاحب اس کا ترجمہ تو جو ہے بالکل کرتے ہیں جی. فرمایا لیکن میرے استاد نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ کر کے آپ کو سنا, اور مرکز کے کسی استاد کا نام مجھے یاد ہے, ان کا ترجمہ فرمایا کہ میرے استاد نے اس کا ترجمہ یوں کیا, اور قیامت کے دن جو کچھ سینوں میں ہوگا خرچ خرچ کر نکال باہر کیا جائے گا. خرچ خرچ کر, سچ کہتا ہوں جس کو کہ انہوں نے ترجمہ کیا ایک عجیب سی کیفیت آئی. خرچ 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 تو سمجھتے ہیں, کسی کو اگر کھرچن کی بہت عادت ہو نیچے کے پھوپڑے کھانے کی, تو وہ دیکھی کے ساتھ جب کھرچن لگا ہو تو چمچ کے ذریعے سے یوں کر کے گھسیٹتا ہے, اسے کہتے ہیں کھرچنا. تو اس کے اندر سب نکال لیتا ہے, چپکا ہوا ہوتا ہے گھسیٹتا ہے اسے, یہ کھرچ کھرچ کے نکالا. بہت عجیب, اور حقیقت جو لغوی معنی ہے, یعنی لغت میں لفظ حصالہ کی جو تحقیق ہے اس نے جو ترجمہ لکھا ہے کہ سونے کو مٹی سے علیحدہ کرنا. کچا سونا جو ہوتا ہے, کچا سونا, وہ کچا سونا مٹی کے ساتھ جو اندر پیوست ہوتا ہے تو اس کو جدا کیا جائے, تو اس کو آسانی سے نہیں جدا کیا جائے, اس کو آگ میں رکھا جاتا ہے نا, آگ میں تپا کر کے نکالا جاتا ہے. تو وہ ایسا ہی ہوا نا, کھرچ کھرچ کر نکالنا, محنت سے نکالنا. یہ ہے, اس سے یہ بات بتا دی گئی, اپنے لاکھ چھپائیں لیکن اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ہاں ہم اپنے سینوں میں چھپا دیتے ہیں, سب چھپا دیتے ہیں, اللہ یہ کہ وہ سب تعریف کرنے پر آئے تو سب کام کرتے. ہاں سب تعریف, اسی لیے اللہ رب العزت سے کہنا چاہے اللہ مستر عوراتنا وہاں کروات. گناہ تو بہت ہے, جو ایک گناہ جو تم نے ظاہر کر دیا تو ہماری ہی تو جو ہے سب چیز ڈھیلی ہو جائے گی. آج تک ستاری کی ہے, اللہ ستاری سے کام چلا. دوبارہ وعسلم صدور, اللہ ساری چیز ظاہر کر دیتے ہیں. یہاں پر وہ پرچی جو جا رہی تھی اس کو بھی ظاہر کر دیا اللہ, جو پرچی لے کے نکلی سارا. میں ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی, میں جیسی وحی آئی اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے 3 آدمی کو بلایا. حضرت علی کہتے ہیں مجھے بلایا, ابو مرثد کو بلایا, میں زبیر کو بلایا, سب بالکل ایک نمبر کی فوج تھی. علی نے ابو مرثد نے زبیر بہادر آدمی, ہزاروں کے درمیان اتر جانے والے, اس میں زبیر کا تو پوچھنا ہی نہیں. ہاں
ایسے ایسے غزوات کیا 80,000 میں اکیلا کھڑا ہوا، 80,000، 800 نہیں، 80,000 میں اکیلا کھڑا ہوا۔ یہ وہ زبیر، اللہ کے نبی کے چچیرے، اللہ کے نبی کے پھپھیرے بھائی، صفیہ کے بیٹے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رشتے میں ہم زلف ساڑو بھائی۔ عائشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں، اور ہم عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء زبیر کے نکاح میں، ان کے بیٹا عبداللہ ابن زبیر، یہ تین کو بھیجا کہ جاؤ، اور ان کو ایک جگہ بتلا دی اور یہ فرمایا جاؤ تم یہ مقام روضہ خاک پر وہاں پہ پہنچو، اور ایک عورت تم کو ملے گی، نے وہ عورت اس کے پاس حاتم ابن بلتع کا خط ہے وہ لے جاؤ۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں یہاں پر بخاری اور مسلم دونوں کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ ان طریقوں حتی تأتوا روضۃ خاک فإن بها امرأة من المشرکین معها کتاب من حاتم إلى المشرکین۔ اس کے بعد خط ہے، یہ دوڑے سرپٹ گھوڑا لے کے، اور واقعتاً انہوں نے کہہ دیا ہم نے اس کو پایا اسی جگہ جہاں آقا نے بتلایا، سمجھ رہے ہیں، حیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادرکناها تسیر علی بعیر اللہ، ہم نے اس کو پایا وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے جا رہی تھی اسی جگہ پر جہاں آقا نے سیدھے پہنچ کے ہی اٹک کیا۔ ہم نے کہہ دیا سیدھے پہنچے، اور یہ کہہ دیا الکتاب لاب خط، وہ کہنے لگی ماں معی کتاب، جو چور ہونے ہے تو اس کے لہجے میں فرق ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ سیدھے جا کے جو حضرت علی نے اٹیک کیا لا خط، تو سب ظاہری بات ہے وہ چوری کر کے جا رہی تھی، لہٰذا فوراً کھسیانی پڑ گئی ہو، تو کہتے ماں معی الکتاب، یہ لہجے میں بھی فرق آیا ہوگا، میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ اچھا خط نہیں، ساری زندگی اونٹنی بٹھائی میں جو کچھ سامان تھا سب تلاش کیا، کہتے ہیں کہ انقنا فلتمسنا ما فلتمسنا فلم نہ رکھے تھا، خط ہی نظر آیا، کہیں پر بھی سامان وامان بھی کہیں نہیں، اونٹنی بھی کہیں نہیں، تو ہم نے کہہ دیا بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا وہ تو پتھر کی لکیر ہے، ماں کہا رسول اللہ علیہ وسلم، جھوٹی تو یہ ہے، اس کو اب تو دھمکانا پڑے گا، دھمکانا پڑے گا، اس لیے کہہ دیا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ، نکالتی ہے کہ نہیں نکالے گی تو ننگی کر دیں گے، یاد رکھنا، دھمکی دی ننگی کر دیں گے ایک دم۔ ہاں اس نے جو دیکھا یہ تینوں تین جو ہے نا بڑے خطرناک ہے، چھوڑے ایسے تو ہے نہیں، فلما رأت الجد، کوشش دیکھی، آوت الى حجزتها، تو وہ اپنے ازار کے نیپے کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں اس نے خط نکال کر دیا، سمجھے، تو کہتے ہیں کہ خط لے کے نہیں آئے، اس کو بھی پکڑ کے لائے، فانطلقنا بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ فالٹ میں تو یہ بھی تھی، فالٹ میں تو یہ بھی تھی کہ تیری ضرورت سمجھ کے ہم نے تیری مدد کروائی، سمجھے، میں تو ہی ہمارا راز پاش کرنے کے لیے ذریعہ بن گئی، اللہ ہی کہ اس کے لیے آڑ تھی، ان کو اس کو تو جو ہے خط دے دیا تو اسے کیا معلوم کہ خط پہ کیا لکھا، لیکن پکڑ کے لے لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم منتظر تھے، یہ سب آ گئے، جیسے یہ تینوں حضرات آئے، میں یوں کر کے خط لکھا نے کہا کہ خط کھولو پڑھو کیا ہے، اس میں لکھا تھا یہی مضمون، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری تیاری میں لگے ہیں، سلام کی طرح جو ہے وہ لشکر تیار ہو رہا ہے، انداز یہ کہ وہ تمہاری طرف آ رہے، بس اب میں نے یہ تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہو جائے، اور اس احسان کے صدقے میرے بال بچوں کی حفاظت ہو، یہ اس میں لکھا تھا۔ حضرت عمر نے جو یہ دیکھا تو وہ تو گرم ایک دم، سمجھے، ایک دم گرم تلوار لے کر کہنے لگے یا رسول اللہ قد خان اللہ و رسول والمؤمنین، جس اللہ کے بندے نے تو اللہ کی نے رسول کی نے سارے ایمان والوں کے ساتھ اس نے خیانت کی، سب کے ساتھ خیانت کی، سب کو جو ہے یہ بتایا کہ گویا میں تمہارے حق میں
مطمئن رہو میں تمہارا سپورٹ کرنے والا ہوں. سپورٹ کا یہ تو ہماری مخالفت کرنے والا ہوں، یہ تو خیانت کری. لہٰذا اللہ کے رسول اجازت دے دے پدا عنی پل اضربونو کا، اجازت دے دے میں تلوار لے کے میں اس کی گردن اڑا دوں. آقا نے فرمایا بچوں، آقا ان کی طرف متوجہ نہیں ہو، پہلے معاملے کی تحقیق تو کرو. اس لیے کہ قرآن نے یہی کہا سیدھے اٹیک نہیں کرنے کا. جب بھی کوئی جو ہے کوئی پریشانی، جب کسی آدمی کا کوئی فالٹ نظر آ پہلے تحقیق کرو. آخر ہے کیوں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس اگر کوئی گنہگار کوئی ایسی بات لے کر آئے پہلے تحقیق کرو. چلو ہم سے تحقیق کی تو کہہ دیا رضی ما عملک علی ما صنعت، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت جو ہے حاتم بن بلتعہ نے صاف صاف لفظ کہہ دیا. فرمایا اللہ کے رسول یہ میں ایک صاف بات کہتا ہوں، واللہ ما بی الا ان اکون مؤمنا باللہ ورسولہ، قسم خدا کی پہلے بھی ایمان والا تھا، اس وقت بھی ایمان والا. میں نے میرے پاس سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں ابھی بھی کچھ نہیں. یعنی مطلب یہ کہ میں نے یہ جو حرکت کی ہے واقعتاً، یہ حرکت کو دیکھ کر تو کوئی آدمی یہی کہے گا کہ اس نے ارتداد میں اپنا قدم رکھا، لیکن مومن ہوں یہ فرما. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا میں نے تو ایک وجہ کر یہ کام کیا، اور وہ وجہ کیا؟ اردت ان تکون لی عند القوم ید یرفع اللہ بها اعمالی وبعلی، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس طرح سے ان پر احسان ہو جائے اور میرے بال بچوں کی وہاں پہ حفاظت ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جتنے بھی صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں وہ تو سب مکے کے جو رہنے والے. اگر ان کے بیوی بچوں پر کوئی بات پیش آ گئی تو ان کا کمبا ان کی برادری وہاں پر ہے، تو ان کا کمبا ان کی برادری ان کی حفاظت کر لے گی. لیکن میرا تو کوئی بھی نہیں وہاں پر. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ عذر سنا تو فرمایا صدقہ. اور بھائی دیکھو اس کو کچھ مت کرو، اس کو لا تقولوا له الا خیرا، ان کو خیر کو خیر کے سوا اور کچھ نہیں. لیکن عمر کا پارا تو گرم تھا. پھر عمر نے سب لیکن بولے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انه قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدعوا فلا تضربوا. اللہ رسول کی تو امام علی کی خیانت کی، مجھے گردن اڑانے کی اجازت دے دی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم دیکھ رہے عمر بار بار زمین کے مارنے کے لیے کود رہے. یہ در حقیقت من احب للہ وابغض للہ فقد استكمل الایمان. اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دشمنی. ہر موقع کے اوپر کسی سے محبت بھی اللہ واسطے، کسی سے بغض بھی اللہ واسطے. یہ ہم نے سیکھا اپنے اکابر سے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بعض مرتبہ گاؤں کے کسی بڑے کے ساتھ ٹھن گئی کسی شریک مسئلے میں، یا تو مسجد کی یا مدرسے کی، تو ایسی لڑائی کھڑی کر دیتے پورا گاؤں جمع ہو جائے. حالانکہ شیخ الحدیث اتنے بڑے بزرگ گاؤں جمع ہو جائے، جو آستین چڑھا دیتے. حالانکہ قد کے چھوٹے تھے لیکن آستین کو کر کے چڑھا دیتے. بات سمجھے انہیں سامنے والا بڑا تو اس کے سامنے. تو بعض مرتبہ دوسرے جو ابا کے دو دوست تھے وہ کہتے بھی کہہ رہے میرے ساتھ ایک تو جب تک تو اتنا سا ہے جو زور اتنا. ابا کیا کہتے معلوم؟ ارے قد مت دے، کس پوزیشن میں تھا وہ تو دیکھ. یعنی ادھر سے تعلق تھا، اس پوزیشن گڑبڑ کرتا تو ہٹیا سیدھی کر دے. ہاں جو اس طرح سے جلال میں آ جاتا. تو ہمارے چچا وغیرہ جو تھے وہ بڑے تتقی تھے، تو ابا کو کسی طرح سے پکڑ کے لائے. تو پھر ابا ٹھنڈے ہوتے تھے، گاڑی ایک طرف ہو گیا، وہ صاحب ادھر چلے گئے. لیکن عجیب بات کہ ٹھنڈا غصہ ہوا، انہیں پانی وانی پیا کے ذرا ٹھنڈے ہوئے، پھر سامنے چل کر اس کے گھر گئے. جس سے لڑے اس کے گھر میں، اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کا نام لے کر بولے ارے فلانی دودھ بنا میرے لیے، کیونکہ ابا چائے نہیں پیتا. فلانی دودھ بنا میرے لیے، اور اس سے بھی ملاقات کر. اور اس کے بعد کہتے دیکھ اللہ واسطے لڑا تھا
نہیں اللہ واسطے دوستی کرنے آیا، مگر یہ بھی یاد رکھنا پھر دوبارہ گڑبڑی کی تو پھر ایسا دما ہاں تو نہیں، پھر دوبارہ گڑبڑی کی تو پھر ایسی دما۔ اور ابا کے انتقال کے بعد سب نے ایک زبان کہا ایسا قوال بالحق ہم نے نہیں دیکھا، یعنی حق بات بولنے والا اس زمانے کے اندر۔ آج تو ذرا پیسے کی بنیاد کی طرف جائے، کسی کے منصب کی بنیاد کی طرف جائے، لیکن ایسا قوال بالحق ہم نے نہیں دیکھا۔ دوستی بھی اللہ کے خاطر، دشمنی مخالفت بھی اللہ کے خاطر، اسی کو کہتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل، ہے نا۔ بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، اس ایمان کی تعریف میں مثبت منفی دونوں باتیں بیان کی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے سب کو سچا ٹھہرانا، اس کا نام ایمان۔ اپنی اتنی تعریف کر، لیکن امام محمد آگے یہ بھی کہتے ہیں وَالتَّبَرِّ عَمَّا سِوَاهُ، اللہ کے نبی جو نہیں لائے اور جو غلط ہے سب سے لا تعلقی کا اظہار کرنا۔ اللہ کے نبی جتنا لائے سب کو سچ ماننا، اور جو نہ لائے اس سے لا تعلقی ظاہر کرنا، یہ ایمان کی تعریف امام محمد رحمۃ اللہ۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ سنت تو کر لیتے ہیں، سنت تو کر لو، لیکن جب بدعت سامنے آئے تو نفرت بھی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ورنہ تو پھر کہتے ہیں کہ بولے صاحب کیا کرے ہیں، پڑوسی ہے، اس موقع پہ دوستی کی تھی، یہ اب اس کے یہاں سے یہ نیاز کا آیا نہیں، یہ فلاں کا آیا، کھاوے کہ نہیں کھاوے، کسی طرح سے بھی میں نے وہ مفتی صاحب کے سامنے ایسا ماحول کرتے کہ مفتی صاحب بھی دھیرے رہ کر کچھ چھٹک والی کچھ گاڑی نکالتے ہیں، میں سمجھ رہا۔ وَالتَّبَرِّ عَمَّا سِوَاهُ، تبرّ عَمَّا سِوَاهُ، مصلحت بھی بتا دیتی، مصلحت کو بتا دیتی، اور جو ڈنکے کی چوٹ پہ رہے وہ اطمینان سے، وہ آرام کے ساتھ، جو ڈنکے کی چوٹ پہ رہے، معلوم نہیں آپ کا دماغ وہاں تک جاتا ہے کہ نہیں، سمجھے؟ جو ڈنکے کی چوٹ پہ رہے وہ آرام کے ساتھ۔ بہرحال اللہ پاک باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حاتب نے بولتا کہ اس پہ جو ہے وہ دوسری مرتبہ کہہ دیا لیکن رسول میں تو گندر مانت دوں، تو میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دوسرے انداز سے سمجھا، دوسرا انداز کا اختیار کیا، یعنی یہ عمر تو بہت گرم ہے، تب عمر کو یہ کہا ارے عمر ایک بات تجھے بتلاؤں، وہ یہ ہے کیا وہ بدری نہیں ہے، الیس من اہل بدر، یہ بدری ہے بدری، اور بدری کے متعلق تجھے معلوم ہے لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، اہل بدر پہ تو اللہ پاک نے خصوصی مہربانی فرمائی ہے، خصوصی اطلاع کہتے ہیں جھانکنا، جب آدمی جو ہے نا کوئی دروازہ بند نہیں یوں کر کے جھانکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص چیز دیکھ رہا، کوئی خاص، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اطلاع خصوصی مہربانی، اطلاع اہل بدر، اہل عرفات کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ رب العزت میدان عرفات کے حاجیوں کے لیے اطلع یطلع، میدان عرفات کے حاجیوں پر اللہ جھانکتے ہیں، یعنی خصوصی مہربانی فرماتے ہیں، اطلاع خصوصی مہربانی، تو کہہ دیا یہ بدری ہیں اور بدری والے پر تو اللہ پاک نے خصوصی مہربانی، نہیں خصوصی مہربانی میں یہ جو چاہو تم کرو فقد وجبت لکم الجنہ، جنت تو تمہارے لیے طے ہے نکی، سمجھے؟ ہاں، اب ظاہری بات ہے میرے آقا نے ایک ایسی بات رکھی جس میں عمر ڈھیلے پڑ جاتا ہے، کیوں؟ عمر خود بھی بدری تھے، عمر خود بھی بدری تھے، اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں استعمال کیا تھا، عمر خود بھی ہو، یہ تو بدری کے لیے اتنی بڑی فضیلت، اس فضیلت پہ تو میں بھی شامل ہو رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے جب اجر و ثواب کی بات سنے تو آدمی تھوڑا خوش ہو کے ٹھنڈا ہی پڑتا تو ٹھنڈے ہو گئے، سمجھے؟ تو گویا آقا نے یہ فرما دیا بھائی غلطی تو ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن
یہ یا ایسی نہیں ہے کہ ناقابل عفو ہے، انہوں نے کچھ کارنامے پہلے ایسے کیے جس کی وجہ سے ضرور اس غلطی پر ان کو سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ ہاں، سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ کہا تو کہتے فدمعت عین عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ میرے بھائی یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں بہت سارے سوال جواب ہے، وہ جو ہے حدیث کی تشریح کرتے تب جا کے ہم لگاتے ہیں کہ حضرت نے جو ہے ایسا، یہ تو عمل کفر تھا، یہ قدم کیوں اٹھایا، اس پہ قیاس کیا، پھر ہم اب کیا جانتے، یہ سب ایک لمبی بات ہے، اس کو چھوڑو، نظر مختصر کی بات سمجھ لو۔ انہوں نے جو ادھر پیش کیا اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منظور رکھا، لیکن تھی غلطی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بدر میں جو انہوں نے نیکی کی ہے اس نیکی کے صدقے اللہ رب العزت ان کو ضرور توفیق دے دی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہ معاف کر لیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ زیادہ ٹینشن نہیں ہے، لیکن یہ قصہ بہانہ بنا اور امت مسلمہ کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سبق دلا گیا، کیا کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا کہ نہیں رکھنے کا۔ اس واقعے نے بتلا دیا دل والا تعلق نہیں، معاملات والا برتنے کا تعلق رکھ سکتے ہیں، جس کو پھر ہمارے علماء تفصیل پیش کرتے ہیں، ایک مدارات، ایک مواسات، یہ اس طرح کی دونوں اقسام۔ تو بس اس کا خلاصہ یہ ہے جگری دوستی نہیں، جتنا کام پڑے دنیا کے اعتبار سے اتنا تم تعلق رکھو، سمجھ گیا نا؟ ہمیں یہاں مجھے اچھا نہیں لگتا ورنہ وہ جملے استعمال کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں نے وہاں کا تعلق رکھے رہے گا وہ تو ان کی اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق لو، ہاں سمجھو، ہاں ان کے کچن میں چلے جاتے ہیں یہ وہ اس طرح کی، یہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید نے ایک نہیں دسیوں آیات میں اس بات کو بیان کیا، اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ اس طرح 50 آیات ہے جس کے اندر یہ کہہ دیا کہ جی جگری دوستی رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ دشمنی کرنے کی، جتنی ضرورت پڑے اتنا تعلق رکھنے کا، اتنے پیٹ میں نہیں گھس جانے کا کہ پھر بعد میں چل کر اپنے کو پریشانی ہو۔ اس واقعے سے مجھے اس وقت جو سبق نکالنا، جس میں اللہ رب العزت نے بہت سے اشارے بتلائے، ارے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی دوستی، قلبی دوستی رکھتے ہوئے، جگری دوستی رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عدوی وعدو، ارے میرا بھی دشمن تمہارا بھی دشمن، اس سے دوستی رکھتی، ابے دشمن سے کہیں دوستی رکھی جاتی ہے؟ اور پھر آگے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے، لیکن مجھے تو یہ پیش کرنا ہے کہ بھائی حضرت حاتم بن بلتعہ کو آقا نے جو یہ بتلایا کہ اس طرح سے ایمان والوں کی بات جو راز کی ہے وہ راز کی بات آؤٹ بھی کرنی چاہیے، راز کی بات آؤٹ کرنی، اس کو کہتے ہیں جاسوسی نہ کرنی چاہیے، جاسوسی نہیں کرنی۔ آج کل یہ ہو رہا، معاف کیجیے بھائی، لوگ جاسوسی کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہاں سے لے کے یہاں تک بھی اتنے کلومیٹر میں ہر 10 کے بیچ ایک جاسوس، ہر 10 کے بیچ ایک مخبر۔ ہم نے اللہ والوں سے یہ سنا ہے، جو ایمان والے کی جاسوسی کرتا ہے اس کا ایمان سلامت ہے، پڑھتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں سعودی سے ثابت کروں، المسلم مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائی کو کسی کے حوالے نہیں کرتا، لا یسلم ہو یا الفاظ میں کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا، حوالے کر دیا تو اس کا مطلب وہ مسلم نہیں، بھلے اس کی لاکھ ہم تعبیر کرتے رہے لیکن اللہ پاک کسی وقت ایسا غصہ چڑھے اس کو حقیقت کے مطابق ظاہر کرے،
نہ حقیقت کے مطابق ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقت کے مطابق ظاہر کرنے کا مطلب یہ کہ اس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کو دوسرے کے حوالے کر دیا، اس کو مسلمان ہونے کی فہرست سے نکال دیا۔ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا، بقرعید کا موقع تھا، ابا جو ہے بیبر کے پاس آیا، ظاہر بات ہے اس موقع پہ کیا ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے نا۔ ابا بیبر کے پاس آیا، میں اور کچھ نے کہہ دیا بھائی دیکھو اگر مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ قصہ ہے، اس کے زمانے کا مجدد الرسانی کی بات ہے۔ کہتے مجدد الرسانی تو بہت بڑے بزرگ تھے، وہ دوڑتا ہوا آیا، فرمایا حضرت ہمارے محلے کے اندر ایک ایمان والا مر رہا ہے، جس کو ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ حضرت آپ تشریف لائے، دعا کر دیں، توجہ فرما دیں، زبان سے آخر وہ کلمہ نکلے۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو کہا کہ آپ دعا فرما دیں کہ کلمہ نکلے۔ اللہ کی نبی علیہ السلام ارے حضرت مجدد الرسانی تشریف لے گئے۔ جیسے پہنچے تو حضرت نے دعا کی، کوئی اثر نہیں۔ ہاں، پھر حضرت نے دعا کی، کوئی اثر نہیں۔ پھر مراقبہ کیا، توجہ ماننی شروع کی، کچھ وہ جیسا تھا ویسا زبان بند، کلمہ نہیں نکل رہا۔ حضرت بھی پریشان، حضرت نے سامنے والے سے کہا بھائی میرے اندر جتنا روحانی پاور تھا سب استعمال کر۔ ابا نے جو تعبیر اختیار کی وہ میں بتاتا، فرمایا میری روحانی توجہ میں نے پوری استعمال کی، اور یہ کہتے وہ قریب میں چٹان تھی اس پہ توجہ ماری، توجہ ماری تو وہ چٹان جو تھی نا، چٹان وہ چٹان کے ریزے ریزے، فرمایا میں نے یہاں تک کا سارا پاور استعمال کر لیا، لیکن مقدر ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑا پاپ کیا، اور پاپ بھی کوئی اور نہیں، پاپ یہ کیا ہے کہ اس نے کسی ایمان والے کی مخبری کی، کسی ایمان والے کی جاسوسی کی ہے، مخبری کی ہے۔ اتنی بڑی بات والد صاحب نے یہ قصہ سنایا، بات سمجھے۔ اللہ ہم لوگوں کو یا آپس میں سے کی ایمانی دوستی عطا فرمائے، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے ہماری اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی العہد والمال والولد۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک، اللہ شک سے بچا، شرک سے بچا، جھگڑے سے بچا، شقاق، اور یا اللہ نفاق سے بچا۔ نفاق یعنی دگلا پن، اور دگلا پن وہی بڑے سامنے آیا دوستی نکلی لیا سے لکھ لے کے وہاں پہنچا، یہ اللہ اپنے کو بچائے، دعا پڑھنی چاہیے، اللہ شرک سے، شرک والی حرکت سے اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ فتنے کا دور ہر طرح سے ہے، یہ ہر طرح سے فتنے کا دور ہے، یعنی جو غیر مسلم ان کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے فتنہ، لیکن اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اوپر کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہو رہے ہیں، بڑے عجیب ہو رہے ہیں، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، فلاں یوں ہو جاتا ہے، نئے محلے میں یوں ہو گیا، یہ سب ابھی یہ 10 دن میں تو 12 دن میں تو کتنوں کی زبان ہم نے یہ سنا، پولیس صاحب پورا جگہ پہ ارتداد، پورا جگہ پہ ارتداد، پورا جگہ پہ ارتداد، سن کے پریشان نہ سمجھے۔ ہاں، اسی لیے میں یہ بھی کہوں کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے جو 4 کل پڑھتے ہیں نا، اس میں خاص طور پر قل یا ایھا الکافرون اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ قل یا ایھا الکافرون جو آدمی پڑھتا ہے اللہ شرک سے حفاظت کرتا، اس سے حفاظت کرنا، شرک سے حفاظت کرنا۔ اللہ پاک کے نسبت سے زیادہ عمل کی سبھی کو آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔